قیامت کا مطلب کیا ہے؟ قیامت بنا ہے قیام سے. قیام کہتے ہیں کھڑے ہونے کو. اس دن سب کو کھڑے ہونا ہوگا. اللہ کی عدالت میں سب کو کھڑے ہونا ہوگا. کھڑے ہونے پہ نعرے لگاتے ہو. صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کتنا کھڑے ہونا پڑے گا؟ آقا ارشاد فرماتے کم سے کم 1000 سال تک کھڑے رہنا پڑے گا. اور 1000 سال تک اس انداز میں کھڑے رہنا پڑے گا. یہ میرے بھائی جو کھڑے ہیں میری دل کی ہمدردیاں ان کے ساتھ ہے. گھنٹہ بھر کھڑے رہو تو پیر تکلیف کرتے ہیں. اللہ اکبر. سوچو تو صحیح 1000 سال تک کھڑے رہنا ہے. میں حدیث کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. اللہ اکبر. اس دن کی تیاری کر لو. اس دن کے لیے غور کر لو. اس دن نجات کی صورت کیا ہوگی یاد رکھنا. اللہ اکبر. گالیاں دینے والوں, رشوت کھانے والوں, حرام لقمے کھانے والوں, سود کے دھندے کرنے والوں, عورتوں پر پاپ کی نظریں ڈالنے والوں, گناہ کرنے والوں, سارے جرائم کر کے سوچتے ہو کہ جنت میرے باپ کی ہے. میرے بھائی جو تمہیں یہ سبق پڑھا رہا ہے وہ تمہارا دشمن ہے. دشمن. جنت باپ کی نہیں ہے. کسی کے باپ کی جنت نہیں ہے. بلکہ مجھے تو یہاں ایک بات یاد آتی ہے. اگر یہ بات کہنے کا کسی کو حق تھا تو وہ مصطفیٰ جان رحمت کی اولاد تھی. یا تو سیدہ فاطمہ کو حق تھا, یا تو سیدہ زینب بنت محمد کو حق تھا, یا تو ام کلثوم بنت محمد کو حق تھا, یا تو رقیہ بنت محمد کو حق تھا, یا ابراہیم ابن محمد کو حق تھا, یا قاسم ابن محمد کو حق تھا کہ جنت ہمارے باپ کی ہے. لیکن کبھی ان لوگوں نے یہ بات نہیں کہی. جن کو کہنے کا حق تھا انہوں نے کبھی نہیں کہا جنت ہمارے باپ کی ہے. اور جن کا حال یہ ہے کہ جن کا وضو درست نہیں, جن کا غسل درست نہیں, جنہیں 5 کلمے یاد نہیں, جو کبھی مسجد کا منہ فجر کی نماز میں مہینوں نہیں دیکھتے, وہ یہ دعویٰ کر رہے کہ جنت ہمارے باپ کی ہے. یاد رکھنا یہاں جتنی اونچی اڑان اڑ رہے ہو اڑ لو, یہاں جتنے بڑے بڑے دعوے کر رہے ہو کر لو. ایک دن آخرت ہے, میدان محشر ہے. تھوڑی دیر توجہ سے سن لو کس کو کہتے ہیں محشر. قرآن کہتا ہے یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن. اللہ ارشاد فرماتا ہے جسے قیامت کہتے ہیں. اللہ فرما رہا ہے. اللہ. کچھ لوگ کہتے ہیں قوم کو اتنا نہ ڈراؤ, حضور ڈرانے ہی آئے تھے. یا ایھا المدثر قم فانذر. اے کمبل اوڑھنے والے حبیب اٹھئے اور اپنی قوم کو ڈرائیے. حضور ڈرانے آئے تھے. حضور ڈرانے آئے تھے. اللہ کے رسول ڈرانے آئے تھے. وہ بشیر بھی ہیں مگر وہ نذیر بھی ہے. اور ہم حضور کی ساری صفات کے ساتھ حضور کو مانتے ہیں, اس لیے کہ ہمارے امام اہل سنت کی فکر یہی ہے کہ اللہ نے نبی کو جو شان عطا کی ہے ہم نبی کی اس شان کے مطابق نبی کو مانیں, اپنی طبیعت سے نہیں, اللہ کی مرضی کے مطابق رسول اللہ کو مانا جائے. قرآن کہتا یوم یقوم الروح والملائکہ صفا لا یتکلمون الا من اذن. قیامت کا دن وہ دن ہے کہ جبریل علیہ السلام اور سارے فرشتے اللہ کی ہیبت سے تھر تھر کانپتے ہوں گے. فرشتے تھر تھر کانپتے ہوں گے. وہ جبریل جو فرشتوں کا سردار ہے, سید الملائکہ ہے, اور اس اعتبار سے کہ انہوں نے ہر نبی کو دیکھا ہے تو ہر نبی کا صحابی ہے. کائنات میں کوئی ایسا ہے جو ہر نبی کا صحابی ہو؟ جبریل اس ہستی کا نام ہے جو ہر نبی کا صحابی ہے. آدم کو انہوں نے دیکھا, نوح کو انہوں نے دیکھا, شیس کو انہوں نے دیکھا, ادریس کو انہوں نے دیکھا, داؤد کو انہوں نے دیکھا, سلیمان کو انہوں نے دیکھا, ایوب کو انہوں نے دیکھا, ذوالکفل کو انہوں نے دیکھا, عزیر کو انہوں نے دیکھا, یوسف کو انہوں نے دیکھا, اسحاق کو انہوں نے دیکھا, اسماعیل کو انہوں نے دیکھا, ابراہیم کو انہوں نے دیکھا. اور اللہ اکبر بار بار دیکھا. اور اللہ جب آمنہ کے لال کی باری آئی تو جبریل نے کم و بیش 6000 مرتبہ مصطفیٰ جان رحمت کو دیکھا. جبریل وہ فرشتہ ہے جس نے کم و بیش کہہ رہا ہوں, اور بھی کوئی تحقیق کرے تو بات بڑی ہوگی, لیکن میری اپنی معلومات میں قرآن کا طالب علم و سیرت مصطفیٰ کا طالب علم ہونے کے اعتبار سے کم و بیش 6000 مرتبہ جبریل نے حضور علیہ السلام. اور حضور کے دیکھنے کی شان کیا ہے بھائی؟ جو حضور کو دیکھ لے
जहन्नम हराम हो जाती है। जो हुजूर को देख ले उस पे जहन्नम हराम हो जाती है। गैर मासूम देख ले, ईमान ले आए और ईमान पे चला जाए तो उस पर जहन्नम हराम होती है। जब मासूम फरिश्ता हुजूर को देखे, वो भी फरिश्ता नहीं बल्कि फरिश्तों का सरदार, सिदरतुल मुंतहा पे रहने वाला, और हुजूर से प्यार कितना करता है ये फरिश्ता, इतने करीब रहता है अर्श के सिदरतुल मुंतहा पर, मगर वहां भी उसका दिल नहीं लगता। बार बार तमन्ना करता है काश कोई काम आ जाए और उसी के बहाने मुझे मदीने जाने का मौका मिल जाए और आमिना के लाल का दीदार हो जाए। इसी को हजरत मौलाना हसन बड़ी शान से कहते हैं, बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर, बेलिकाए यार उनको चैन आ जाता अगर, बार बार आते ना यूं जिब्रील सिदरा छोड़कर। और मेरे इमाम कहते चमने तैबा है वो बाग कि मुर्गे सिदरा बरसों चेके हैं जहां बुलबुले शैदा होकर। इस शान का फरिश्ता जिसने हर नबी की बारगाह में हाजिरी दी है, कुरान कहता यौम यक़ूमुर रूह वल मलाइका सफ़्फ़न ला यतकल्लमून इल्ला मन अज़िन। वो जिब्रील भी क़यामत में थर थर कांपेंगे और सारे फरिश्ते कोई कलाम भी करने की हिम्मत नहीं करेगा अल्लाह की बारगाह। थोड़ा ध्यान दीजिए, बहुत ध्यान से तो सुन रहे हो लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिए, गौर करो। बंकापुर और गिरद नवा से उर्स कादरी में आने वालों, गौर कीजिए, जहां सैयदुल मलाइका थर थर कांप रहे होंगे, मासूमों का सरदार है, वहां मेरी और आपकी क्या हैसियत हो? उस दिन के लिए हमने क्या तैयारी की, क्या तैयारी की? कुरान कहता है वल तंजुर नफ्सुम मा कद्दमत लिगद। उस दिन के लिए कुछ क्या भेज रहे हो, जरा गौर करो, क्या भेजा है? अगर उस दिन के लिए नेकी भी भेजोगे तो भी आदमी को डरना, क्या जिब्रील के पास नेकी नहीं है? वो थर थर कांप रहे फरिश्ते, थर थर। अल्लाह फरमाता है कोई कलाम नहीं कर सकेगा इल्ला मन अज़िन। और ये इल्ला मन अज़िन जो है उलमा जानते हैं ये इल्ला मन अज़िन कौन है? वो एक ही ज़ात है, बस वो एक ही ज़ात, जिसको कलाम करने की इजाज़त मिलेगी वो एक ही ज़ात है, उनके सिवा कोई कलाम नहीं कर सकेगा। और वो ज़ात मुस्तफ़ा जान रहमत की ज़ात, वहाँ कोई कलाम, हजरत आदम कलाम नहीं करेंगे उस दिन जिसे क़यामत कहते हैं। आज हमारी नौजवान छोकरे कहते हैं क़यामत में जो होगा देखा जाएगा, हम देखेंगे। देख क्या देखोगे भाई, क्या देखोगे?